یہ جتنے لوگ مشورہ دے رہے ہیں میں ان سے پوچھتا ہوں کہ اگر تمہارے بارے میں پورے ملک میں پوسٹر لگیں اور ویڈیوز میں ریکارڈ ہو جائے کہ یہ قادیانی ہے، یہ گستاخ رسول ہے، یہ قادیانیوں کا ایجنٹ ہے، اور یہ مسلمانوں میں جو ہے وہ ختم نبوت کے خلاف کام کر رہا ہے، یہ مسلمانوں میں یہ کام کر رہا ہے، تو آپ کے ماں باپ، میں آپ کو شرطیہ کہتا ہوں، آپ کے ماں باپ آپ کو گھر سے بھی نہیں نکلنے دیں گے۔ میرے ساتھ بھی یہ ہو گیا تھا 2017 میں، میرے اکثر ساتھی جو ہیں انکلوڈنگ میرے فیملی ممبرز، وہ کانفیڈنس لوز کر گئے تھے کہ بس آمدہ سے انجینئر صاحب گھر بیٹھیں گے اور باہر نہیں نکلا کریں گے، اور درس بھی صرف آن لائن دیا کریں گے، کیمرے کے سامنے بیٹھ کے کسی سے ملاقات نہیں کریں گے۔ میں نے کہا ایسی کی تیسی ان کے مرے ہوئے بھی قبروں سے نکل آئے نا اپنے پورے جتھوں سمیت، میں ان کو جوتے کی نوک پہ رکھتا ہوں جو رسول اللہ کے دشمن ہیں، جنہوں نے مکے مدینے کے نام پہ سواریاں سوار کر کے دیوبند، بریلی اور اجمیر اور بغداد میں جا کے پھینکی ہیں۔ میں ان کو کیا سمجھتا ہوں؟ یہ تو کامیاب ہو جائیں گے اس میں نہیں۔ الحمدللہ جس دن مجھ پہ مرڈر اٹیمپٹ ہوئی ہے، میری ڈیڑھ دو بوتلیں خون کی نکل چکی تھی، میرے سر پورے پہ ٹانکے تھے، پورا سر میرا اور میرے جسم پہ ٹانکے لگے ہوئے تھے، جہاں جہاں زخم لگے ہوئے تھے۔ میں اس حالت میں بھی میں نے کہا میں نے درس نہیں آج چھوڑنا۔ اس دن ہفتہ تھا، ان دنوں میں ہفتے والے دن درس ہوتا تھا عشاء کے بعد۔ میں الحمدللہ پہنچا، میں نے جا کے درس دیا، اللہ کا شکر ہے، پیچھے نہیں ہٹا الحمدللہ۔ کیوں پیچھے ہٹیں گے؟ جب یہ اپنے باطل خداؤں اور باطل بابوں کے پیچھے اتنے دلیر ہیں، ہم اپنے سچے نبی اور سچے خدا کے پیچھے دلیر نہ ہو؟ ہم تو ماننے والے مولا حسین علیہ السلام کے، ہم کیوں بزدلی دکھائیں؟ تو مجھے نہیں پیچھے کر سکتے۔ تو میں نے الحمدللہ اس دن درس دیا۔ البتہ میں نے ویڈیو نہیں بنانے دی تھی، میں نے کہا ویڈیو نہ بنانا، اسٹوڈنٹس کے دل دکھیں گے یار، اس حالت میں مجھے دیکھیں گے، یہ کام نہیں کرنا۔ اللہ کا شکر ہے۔ پھر جب دوسری دفعہ اٹیمپٹ ہوئی ہے، پھر بھی لوگ مشورے دے رہے جی گھر بیٹھو۔ میں نے کہا ایسی کی تیسی، خبردار یہ بات کی کسی نے میرے ساتھ، میں ان کو کیا سمجھتا ہوں میرے بھائی، میں نے جو ان کے ساتھ ڈیمیج کرنا وہ کر دیا۔ تو الحمدللہ یہ جو ان کے ساتھ ڈیمیج ہو چکا ہے، اب اس کی کوئی ریکوری نہیں۔ تو میں آپ سے کہتا ہوں جی، آپ لوگ ہمارے اسٹوڈنٹ کو مشورے دے رہے ہیں، مجھے بتائیں اگر آپ کے ساتھ یہ کچھ ہو، آپ کے ماں باپ تو آپ کو گھر سے نہ نکلنے دیں، پھر میں دیکھوں گا آپ لوگ کتنے پازیٹیو ہیں۔ اب اس پورے سینیریو کے اندر جو مولوی اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو کیا ہمارے اسٹوڈنٹس اللہ کے لیے ہم سے محبت نہیں رکھتے ہیں؟ کیا اس سے وہ ریئیکٹ نہیں کریں گے؟ کریں گے۔ میری خواہش میں نہیں کریں گے، میں کبھی نہیں ان کو کہتا کہ آپ ریئیکٹ کریں، لیکن میں ان کو روک بھی نہیں سکتا۔ یار بخاری مسلم میں درجوں دفعہ یہ احادیث میں ملتا ہے کہ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ اجازت دیں اس منافق کا گلا میں کاٹ دوں جس نے آپ کے ساتھ غداری کی ہے، ابن ابی بلتہ نے جو کیا، بدری صاحب۔ حضور نے فرمایا چھوڑ دو، دنیا سے مغلوب ہو کے اس نے کیا ہے، اصحاب بدر کی اللہ نے اگلی پچھلی غلطیاں معاف کر دی۔ لیکن پھر سورہ ممتحنہ میں اللہ نے ایسی کلاس لی اس کی، بدری صحابی کی، چھوڑا نہیں ہے، معاف کر دیا، لیکن کتنے سخت الفاظ کے ساتھ کیا۔ میرے بھائی وہ حضرت عمر جو کچھ کر رہے تھے وہ حضور کی محبت نہیں کر رہے تھے، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح آج بھی جو نبی اسلام کی طرف سے دائی بنا ہوا ہے، اس کی محبت کے لیے لوگ اس طرح آتے ہیں، تو یہ جینون ریئیکشن ہے۔ آپ یہ نہیں دیکھ رہے دوسرے لوگ کیا کر رہے ہیں۔ اس دن سے ڈریں کہ جو کچھ ان مولویوں نے اپنی پبلک کو اکسا کے میرے ساتھ کیا، کہ 2 دفعہ مرڈر اٹیمپٹ ہوئی، کہیں اس طرح کی ایکٹیویٹی یہاں سے نہ کوئی پرفارم کرتے، اور اگر یہ نہیں ہو رہی تو اس میں میری تربیت ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹ صرف زبانی کلامی آگے بات کرتے ہیں، علمی اختلاف کرتے ہیں، ورنہ ہمارے پاس بالکل فرسٹ ہینڈ نالج ہے کہ کون کیا کر رہا ہوتا ہے۔ واللہ میں آج آپ کو ویڈیو کیمرے میں یہ کہہ رہا ہوں، میرے لیے ان مولویوں کے اوپر ایف آئی اے کے کیس بنوانا، پولیس تھانوں کے کیس بنانا ایک چٹکی کی مار ہے، لیکن میں نے کبھی اپنی دعوت کو اس رخ پہ نہیں ڈالا کہ میں اس کا رخ بدل کے تو ان کو میں تاریخیں بھگتا کروں۔ میرے لیے وہ وکیل کرنا جن کی فیسیں ملینز میں ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ وہ سارے فری میرے کیس لڑنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ان کی فیسیں کون دے گا؟ تو میں نے کبھی اپنی دشمنی کو اس رخ پہ نہیں کبھی بھی ڈالا۔ مجھے ایف آئی اے سے فون آتے ہیں ڈائریکٹر لیولز کے لوگوں کے، سینئرز کہ لی بھائی اس طرح آپ کے بارے میں اپلیکیشن دیتے ہیں لوگ، یہ آیا ہے، آپ کیا کرنا ہے بتائیے کیا کریں۔ میں کہتا ہوں یار ٹھیک ہے،
اور اپلیکیشن کیا 90% یہ اپلیکیشن ہے یہ قادیانیت پھیلا رہا ہے. کون اپلیکیشن دے رہا ہے؟ چشتی رسول اللہ اشرفی رسول اللہ پارٹی والے میرے بارے میں. اور میں اشرفی رسول اللہ اور چشتی رسول اللہ کو کوئی شاید نہیں سمجھتا تو غلام القادیانی دجال کو میں کیا سمجھتا ہوں گا؟ وہ تو تمہارا تھا، وہ تو صوفی تھا. پڑھے اس کی کتابیں کشتی نوح اور تحفہ گولڈویہ. وہ سارے بزرگوں کے کشف المجوب سے حش بعیس تھے اور مکتوبات شیخ احمد سرندی سے جسے مجد الثانی یہ لوگ کہتے ہیں، ایک ایک ریفرنس دیتا ہے. وہ احمد بک جو پاکٹ بک احمدیہ پڑھ کے دیکھیں، کانوں سے دھواں نکلے گا. لیکن ہمیں نہیں وہ زیر کر سکتے کیونکہ ہم کہتے ہیں سب لوگ ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہو. کچا چٹا سارا ان کا میں نے کھول دیا الحمدللہ. یہ اپلیکیشنیں آتی ہیں. پھر میں کسی اسٹوڈنٹ کو کہتا ہوں یار ایک ایفیڈیوٹ پہ لکھ کے جمع کرا دو کہ میں پاکستان کے آئین کے مطابق قادیانیوں کو کافر سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے، کاش پاکستان کے آئین میں ان لوگوں کو بھی کافر قرار دیا جائے کہ جن لوگوں نے اپنے بزرگوں کے کفری عقیدوں کا بھی دفاع کیا. ہونا تو یہ بھی چاہیے تھا. ٹھیک ہے، لیکن میں نے کبھی ان علماء کے خلاف کلپس ان کے کاٹ کے ان کے خلاف کیسز نہیں کیے. ٹھیک ہے، ہاں البتہ ہمارے اسٹوڈنٹ کے ساتھ کوئی ظلم کرے گا ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، وہ قانونی راستہ اختیار کرے گا. جس طرح نبی علیہ السلام نے اپنی ذات کی خاطر کبھی کسی کو بددعا نہیں دی ہے. لیکن بخاری مسلم میں ہے کہ جب صحابہ کے ساتھ برا سلوک ہوا آپ نے 1 مہینے تک قنوت نازلہ فرض نماز 5 فرض نمازوں کی آخری رکعتوں میں قنوت نازلہ پڑھی، بددعائیں دی کافروں کو. یہ پبلک میں جھوٹ ہے کہ حضور نے کبھی کسی کو بددعا نہیں دی. ہاں یہ سچ ہے کہ اپنی ذات کے لیے بددعا نہیں دی، اپنے ساتھیوں پہ ظلم ہونے پہ آپ نے بددعائیں دی ہیں، لعنتیں بھیجی ہیں کافروں کے. تو اس طرح میرے اسٹوڈنٹ کے ساتھ کوئی کچھ کرے گا میں اس پہ قنوت نازلہ بھی پڑھوں گا، اس پہ لعنتیں بھی بھیجوں گا، اور ان پروڈیوس کرنے والوں پہ بھی لعنتیں بھیجوں گا، اور جو ان کے بزرگ بابے جنہوں نے ان کو برگلایا ان پہ بھی لعنتیں بھیجوں گا. اور قانونی طریقے سے ہر میں اپنے اسٹوڈنٹ کے ساتھ کھڑا ہوں سپورٹ کے لیے. اب تو ہمارے پاس ماشاءاللہ وکیلوں کا اتنا بڑا پینل ہو چکا ہے، اس لیے ہم نے کہا کہیں مسئلہ ہمیں بتائیں، انشاءاللہ وکیل بھی آپ کو فری ملے گا. تو آپ تصویر کا ایک رخ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو بات کہاں سے کہاں چلی گئی. اور میں بلال بھائی شاہد بھائی سے ریکویسٹ کروں گا یہ میری جتنی گفتگو ہے یہ اس کو آپ الگ سے بھی ایک کلپ بنائیں تاکہ آنے والے اسٹوڈنٹس کے لیے اس حوالے سے رہنمائی ہو. اور آخری بات میں اس میں کروں گا کہ جو لوگ جاہل ہیں ڈکلیئر ہو جائے کہ یہ اڑے ہوئے ہیں اپنی ضد کے اوپر، آپ ان کے ساتھ پھر مزید بحث نہ کریں. ایک بار ضرور آپ کا رائٹ ہے لیکن اس کے بعد آپ اللہ کا حکم توڑیں گے کیونکہ قرآن میں آیا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جب جاہلوں سے تمہارا واسطہ پڑے پھر سلام متارکت کرنا ہے. پھر آپ اللہ کی بھی نافرمانی کر رہے ہوں گے. جب آپ ایک ڈکلیئر کر لینا کہ یہ بندہ دجل کر رہا ہے، یہ بندہ فراڈیا ہے، یہ بندہ صرف بحث و تمہیز مشہوری کے لیے کرنا چاہتا ہے، ایک دفعہ بات ہوگی کنکلوڈ ہو گیا اب دوبارہ سینگ نہیں پسانا، وہ پھر قرآن کی نافرمانی ہو جائے گی. یہ ذرا ذہن میں رکھنا ہے. یہ نصیحت میں سب لوگوں کو کروں گا. میں تو پہلی دفعہ بھی سیکھ بجانے کے حق میں نہیں ہوں لیکن اپنی ذات کی خاطر، چونکہ اس میں شریف فتویٰ کوئی نہیں، آپ کا رائٹ ہے. ٹھیک ہے، مجادلہ اسلام نے منع نہیں کیا. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. تینوں طریقے اللہ نے الاؤ کیے. بلاؤ اللہ کے راستے کی طرف. یہ سورہ النحل کی آیت نمبر 125 ہے. حکمت کے ساتھ، اچھے واز کے ساتھ، اور مجادلہ ڈیبیٹ کرو علمی آسان طریقے کے ساتھ. البتہ گالی گلوچ بالکل نہیں ہونی چاہیے. کوئی ایسے معاملات نہ ہو کہ جس کی وجہ سے دعوت حق کو نقصان ہو.